تھینک یو سو مچ ہنا. زینب وہ بچی ہے شار پھیلاؤ، اس لیے زینب ان عورتوں سے بہت بہتر ہے. بہت ساری بچیوں نے دوپٹے ہی اتار دیں تو وہ کہے گا کہ آپ مسکرا نہیں رہی، آپ ان کو خود ہینڈل کر لیں گے اور دیں کہ وہ اچھا ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. یا شیطان صفت لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چیک کریں گے تو چھپاکا ہمارے اوپر آئے گا. اس گندوں کی کہ آپ وہ دعا جو ہے ضرور پڑھیں. دیکھ کے ایک میں نے جو عمل اپنے نماز میں شروع کیا، کسی مسلک کو کوئی اس پہ جو ہے اختلاف نہیں ہے. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ انیبل بیل آئیکن. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور مجھے آج بھی ہنا جی سے بات کرنی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ہنا کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنی اتنی ذمہ داریوں کے باوجود، اور اتنی آپ کی مطلب ایک ہارڈ روٹین ہوتی ہے اس میں سے آپ نے رسپیکٹ دی اور میرا جو ہے پیغام سنا اور میری ویڈیو دیکھی. تو تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے زینب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور ضرور میں لوگوں کو ایک اس کی پکچر شو کرنا چاہوں گی کہ یہ زینب وہ بچی ہے جو یورپی معاشرے میں پلی ہے اور مسلمان بچی ہے اور جس کی پرورش حنا نے کی ہے. تو وہ اس ماں کی بیٹی ہے تو یہ فرما بردار ہے. یہ سارا پرورش کا ہی اثر ہوتا ہے کہ جب کبھی اس کی ماں اس کو روکتی ہے کہ تم نہ بناؤ تو وہ اپنا چینل جس پہ اس نے اتنی محنت کی ہے اور اس نے کافی حد تک گرو کیا ہے اور اپنا فیس دکھائے بغیر اس نے اور اس پہ کام کیا ہے. اور یہ جو گندگی معاشرے میں پھیلا رہی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں یوٹیوب کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی وہ اسلام کا پیغام دے رہے ہیں؟ اسلام تو کہیں نہیں کہتا کہ چغلیاں کرو، نفرت پھیلاؤ، انتشار پھیلاؤ، جھوٹ پھیلاؤ، گناہوں کا پرچار کرو اور ان گناہوں کا بھی پرچار کرو جو انسان نے کیے ہی نہیں، صرف اس حسد میں کرو کیونکہ تم اس سے حسد رکھتے، کیونکہ تم اس کے دشمن ہو تو تم وہ باتیں بھی پھیلاؤ جو اس بندے نے کی ہی نہیں. اور آپ مطلب کہ نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ معاشرے کو گندے پیغامات دے رہے ہیں. تو آپ کسی پہ تہمتیں لگا کر اور آپ اس کی مطلب ایک شخصیت پہ آپ غلط اس کی پکچر شو کر کے اور آپ اس کو معاشرے میں ذلیل کرانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کی ایک عزت. تو جب کوئی اس حد تک کر رہا ہو تو اس کو صرف اللہ کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان جو منفی سوچ اور حرکتیں نہ رکھتا ہو اور وہ خود اپنی مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو وہ ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس وقت انہوں نے نشانہ آپ کو اسی لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو آپ کی ویکنیس پتا ہے، لیکن وہ ویکنیس آپ کی خود پیدا کردہ تو نہیں ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا کہ مشکل ٹائم تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور ان پر بھی آ سکتا ہے. وہ انتظار کریں، مقافات عمل یہیں پر ہوگا. تو آپ بھی اس چیز پہ سکون سے رہیں. اور جو ہے اس لیے زینب ان عورتوں سے بہت بہتر ہے. ایک اچھی بچی ہے اور فرما بردار بچی ہے جس کو سارے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ پاکستان آئی اپنے نانا ابو سے ملنے آئی، اس بچی نے اپنا ماسک نہیں اتارا، جبکہ وہ آپشنل تھا، وہ چاہتی تو وہ اتار سکتی تھی. وہ مارکیٹس میں گئی، وہ ماسک کے ساتھ گئی، وہ تو اپنی جگہ ہے، تو اس نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا. جبکہ پاکستانی بچیاں بھی اب تو بہت ساری بچیوں نے دوپٹے ہی اتار دی. تو جو ہے اتنی زیادہ باتیں کرنے والے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے گریبان میں جا کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے نا نیگیٹو لوگوں کا اور نیگیٹیوٹی کا مقابلہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بہت مشکل ہے. اور آپ کو آج میں نے ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ کل جو آپ نے لائیو کیا، آپ کی چہرے کی تھکن اور آپ کے چہرے کی پریشانی اور دکھ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا. لیکن جس میں احساس نہیں ہوگا تو وہ آپ کو دیکھنے کے باوجود کہ آپ تھکی ہوئی ہیں تو وہ کہے گا کہ آپ مسکرا نہیں رہی، آپ رو ہیں، اور وہ کہے گا کہ آپ نے میرا نام نہیں پڑھا.
کیونکہ اس کا نام اس کے لیے سننا زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ پریٹینڈ کر رہی ہیں، آپ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور ڈرامہ کرنے میں تو ان کو اٹ مینس اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ ولاگنگ کر رہی ہیں، ولاگنگ کیا ہے یا اس میں ریئلٹی ہے، اس میں کوئی ڈرامہ نہیں شو ہو رہا۔ تو اس لیے وہ ہیں وہ لوگ جو وزٹرز ہیں، ایکچولی ویل وشرز تو وہ ہیں جو آپ کو شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے بھی جو کوشچنس ہیں کہ روڈ ہیں یا ان سب چیزوں کا جواب نہ دیں، کیونکہ جو آپ کے سنسر دیکھنے والے ہیں نا وہ ان کو خود ہینڈل کر لیں گے اور وہ ان کی نیگیٹیوٹی کا ان کو جواب دے دیں گے یا جو بھی کوشچن ہے۔ تو آپ اس وقت فوکس جو ہے نا صرف خود پہ کریں، اور تاکہ آپ کے آس پاس صرف پازیٹیو انرجی ہو، اور جو ہے ان لوگوں کی جو آپ دیکھیں جو نیگیٹو ریئیکشنز بناتے ہیں، میں نے تو کافی ٹائم پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا، تو ان کی کامنٹ سیکشن میں اگر چلے جاؤ نا تو لوگوں نے اتنی باتیں ان کو سنائی ہوتی ہیں، لیکن ان میں کیونکہ شرم ہی نہیں ہوتی نا، وہ بے حس ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے۔ تو ان کو جو ہے اگر وہ ہدایت کے قابل ہوں گے تو اللہ دے گا، ہدایت نہیں ہوں گے تو نہیں دے گا۔ تو ایسے لوگ یہی باتیں بنا سکتے ہیں کسی کے مشکل ٹائم پہ کہ اس کو شاید کوئی سزا مل گے، تو بھائی پھر بچو ایسی سزا پہ ہی پلٹ کے تمہاری طرف نہ آ جائے۔ تو اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اس وقت کہ ایک جملہ اگر نینا کے منہ سے نکل گیا کہ ہم آپ ایک بندے کو اتنا پریشان کر دیں، اتنا پریشان کر دیں کہ وہ اچھا ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اگر یہ کر ہی دے تو آپ اس کی جملے پکڑ لیں۔ تو بھائی اللہ جو ہے سب کا ہے، تو اللہ کی پکڑ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہدایت مشکل وقت سے گزر کے ہی پکڑیں۔ تو جو ہے یہ نا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ٹائم ہے۔ تو میں نے کل کی آپ کی لائف کے بعد یہی اندازہ لگایا ہے نا کہ آپ کو بہت زیادہ ہمت کرنی پڑ رہی ہے کہ جس وقت انسان کا ہنسنے کا بھی دل نہ چاہے اور وہ ہنس رہا ہو۔ باقی جو ہے آپ اپنے نارمل جو ولاگ بناتی ہیں اسی طرح روٹین میں بنیں گے، اور آپ کسی نیگیٹو والوں سے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی نہیں، کہ لوگ ورڈ بھی میں تو کہتی ہوں نہ یوز کریں، تو وہ خود ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا لیں گے۔ اور ہر انسان، میں کہتی ہوں دنیا میں زیادہ انسان اچھے ہی ہیں، برے لوگ کم ہیں جو بے حس ہیں۔ تو ہر کوئی کسی کی پریشانی کا، مجبوری کا مذاق بھی نہیں اڑاتا، اور نہ کسی انسان کی مشکل ٹائم کا مذاق بناتا ہے۔ جب یہ جو ہے سخت دل فرعون صفت یا شیطان صفت لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی یہ کام کرتے ہیں، کہ جو بھول چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہونی ہے اور خدا نخواستہ پکڑ ہو گئی تو ہم کیسے نکلیں۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ وہ والا کیچڑ ہوتا ہے جو نیگیٹیوٹی کا، جو انتشار کا، نفرت کا ہمارے آس پاس بغض اور کینہ رکھنے والے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے، جو صرف حاسد ہوتے ہیں، جو ہمارے سگے نہیں ہوتے۔ تو وہ جو کیچڑ ہوتا ہے نا، جو وہ بڑھتے 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 جو ہے وہ دلدل کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ جب وہ چھوٹا کیچڑ ہوتا ہے تو ہم پھیلانگ جاتے ہیں، چلو ایک انرجی ہے، ہم پھیلانگ سکتے ہیں، چھلانگ مار لیں گے، ہم جمپ مار کے گزر جاتے ہیں۔ تھوڑا بڑھے گا تو بھی ہم کوشش کر کے کوئی حل نکال لیں گے، لیکن جب وہ کیچڑ بڑھتا ہے اور وہ گہرا ہو کہ وہ دلدل بن جاتا ہے، ہم اس کی گہرائی اگر ہم اینٹ مار کے چیک کریں گے تو چھپاکا ہمارے اوپر آئے گا اس گند کا، اور اگر ہم چھوٹا پتھر پھینکیں گے تو بھی چھینٹے آئیں گے، کنکر سے بھی ایک کا دبلا چھینٹا آئے گا۔ ہمارے پاس رستہ صرف ایک یہی رہ جاتا ہے کہ ہم ان سائڈ سے ہو کر صاف رستے سے، بے شک لمبا رستہ ہو، ہم گزر جائیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ضمیر میں آپ مطمئن ہوں کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، تو ہم ایک حق سے اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے جب دعا مانگیں گے نا تو ہمارا وہ سکون جو دل کا ہوگا نا وہ الگ ہی ہوگا، کہ ہمارا اللہ ہمیں جانتا ہے، اور ہم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہا، ہم نے کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہا۔ تو پھر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ نے نیگیٹیوٹی والوں کو نا آپ سائڈ پہ کر دیں، اور ممکن ہے کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میں بات جو کری ہوں وہ بہت آسان ہے،
آپ اندازہ نہیں کریں گی نا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی نیگیٹیوٹی دیکھی ہے، اتنی نیگیٹیوٹی دیکھی ہے. آپ تو سوشل میڈیا کی دیکھ رہی ہیں نا، سوشل میڈیا والے تو کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں نا، اور جو جانتے ہیں وہ آپ کی فیور میں خود ادھر آپ کے بہاف پر فائٹ کریں گے، وہ جواب دیں گے. تو میں نے تو فزیکلی میں نے لوگوں کو، وہ آپ کے مطلب سرکل میں آس پاس میں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں تو چاہوں گی نہیں کہ میں مینشن بھی کروں کسی کو یا کچھ، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے معجزاتی میں نے جو ہے دیکھے ہیں اپنی لائف میں ریزلٹس. اور وہ جب اللہ بدلے لینے پر آتا ہے نا، تو ہم خود پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا. تو مگر اس کے لیے آپ کو اتنا اپنے دل کو پرسکون کرنا پڑے گا، اتنا کہ آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ آس پاس کوئی نیگیٹیوٹی ہے، اور آپ نے بس ٹوٹل اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ میں تو بے بس ہوں، اور میں کمزور ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتی ان کا جو میری مشکل ہے، اور یہ جو لوگ میرے لیے مشکل بڑھا رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی مجھے اس میں سے نکالیں. تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا. پھر جب میرا مشکل ترین ایک وقت بہت ہی مشکل امتحان سے گزری، میں نے 100% بھی نہیں بتایا، لیکن میری 4 مہینے 3 مہینے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہے، اگر ٹائم ملے تو آپ دیکھیے گا. اور اس میں میں نے اس ٹائم پر جس دعا نے میرے ساتھ معجزاتی میری مدد کی، وہ دعا ہر مقصد کے لیے ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ دعا جو ہے ضرور پڑھیں. دیکھ کے آپ پوری ویڈیو نہ سنیں، آپ دعا ہی دیکھ لیں، اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ کو پکاریں اور دعا کریں. آپ اپنے تمام مشکلات سے لے کے وسیم بھائی کا جو ہونا ہے ابھی کڈنی ٹرانسپلانٹ، اس کے لیے بھی، تو آپ کا تمام فوکس جو ہے صرف اپنے گھر کی، کہ ہاں آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے، کر دیں گے، کر دیں گے. یہ والی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، اور پورا مرکز آپ کا جو ہے نا، آپ کی سوچوں کا اس وقت آپ کا گھر اور اللہ اور پریشانیاں اور اللہ کے حوالے کرنا یہ ہونا چاہیے. یہ سب جو آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے نا، آپ سمجھیں ہو ہی نہیں رہا ہے، اس کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں. اور اس کے لیے میں آپ کے لیے خاص طور پہ ابھی میں اسی لیے کرنے آئی ہوں کہ میں ان کیفیات سے جب میری انرجی بالکل ڈاؤن ہو گئی، کہ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں اپنے اندر اتنی عجیب سی تبدیلیاں میں نے محسوس کی ہیں. یہ ایک میں نے جو عمل اپنے نماز میں شروع کیا، تو میں چاہوں گی آپ یا اس کو ویڈیو کو جو بھی سن رہا ہے، یہ دعا اگر نماز میں شروع کرے گا، یہ عمل، میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی چیزیں معجزاتی ہوں گی کہ وہ بیان نہیں کر سکے گا کہ اس کو اپنی طبیعت میں اور اپنی لائف میں جو تبدیلی محسوس ہوگی. تو وہ دعا جو ہے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. اور آپ یوٹیوب پہ بھی نکال کے دیکھیے گا، کسی مسلک کو کوئی اس پہ جو ہے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 2 سجدوں کے درمیان میں جلسے میں دعا وہ پڑھنی ہوتی ہے: اللہم اغفرلی ورحمنی ورزقنی وہدینی وجبرنی ورفانی وعافنی. تو میں یہ پڑھتی ہوں. اس کے بعد جو ہے ایک ہی دفعہ جب ہم اللہ اکبر کرتے اٹھتے ہیں، تو یہ پڑھتے ہوئے ہم جس طرح ایک اس میں یہی ہے کہ جلسہ ہماری نماز میں اتنا ٹائم ہمیں دیتا ہے کہ جس طرح ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، اور پھر ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں. تو اسی طرح جلسے میں ہم اس دعا کو پڑھتے ہوئے پھر ہم جائیں گے. تو آپ یقین نہیں کر سکتی، آپ جو تبدیلی اپنی لائف میں اور ذہنی کیفیات میں اور ہر چیز میں محسوس کریں گی نا، تو آپ کی جو طبیعت کا سکون ہوگا وہ آپ کے دشمن ہی دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، اور آپ کتنی پازیٹیوٹی دیکھیں گی. اور پلیز آپ جو ہے میری 4 مہینے پہلے کی جو میرا ہارڈسٹ ٹائم تھا، اس میں نے جو 3 4 چیزیں جو بہت ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مددگار جو ہے ڈیورنگ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر اور یہ سب ہونا ہے، اس میں آپ کے لیے ہیلپ فل رہے. تو جو یہ ضرور آپ کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، وسیم بھائی کو صحت و تندرستی عطا کر کے انشاءاللہ ٹرانسپلانٹ کی میں تو کہتی ہوں ضرورت ہی نہیں پڑے انشاءاللہ.
لیکن اگر کرنا بھی پڑ گیا تو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں ان کو خیریت سے ٹریٹمنٹ کے بعد واپس لائیں، اور آپ جس طرح سے پہلے ہنسی خوشی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے لائف کرتی تھیں اسی طرح سے آپ لائف انجوائے کریں. آمین سو آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Kindly subscribe and enable bell icon.